اسی طرح بھیا کس نے روکا ہے پڑھنے سے؟ کسی نے کہا ہے کہ نہ پڑھو؟ کسی نے پابندی لگائی ہے؟ ہندوستان میں تعلیم کے مواقع نہیں ملتے؟ کیوں نہیں یہ بچے اپنی زندگیوں کو سنوارتے اور تعلیم میں غرق ہو جانا چاہیے؟ اتنا زیادہ اس کمپٹیشن میں بچوں کو بڑھنا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہ سکے۔ میرٹ کی بنیاد پہ بہت سے کام ہوتے ہیں، مسلمان کوالیفائی ہی نہیں کرتے۔ علی گڑھ ہم حاضر ہوئے اور وہاں کی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہم نے پوچھا آپ کیا ہندو لڑکے دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں؟ ان کے بالکل ایسے ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ اس کا خلاصہ وہاں کے بڑے لوگوں نے بتایا، ان کا مسلمان بچے محنتی نہیں ملتے، پڑھائی میں بہت پیچھے ہیں۔ ہندو آتے ہیں تو پھر انہیں رکھنا پڑتا ہے۔ اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں نے کتنی یونیورسٹیز کھولی ہیں؟ مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اس فرقہ واریت سے، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنا ہے اور ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو سنوارنا ہے۔ ہم ان فضول کے سیاسی جھگڑوں میں پڑنے کے لیے نہیں آئے، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہم نے اپنے آپ کو سب کے لیے نفع بخش بنانا ہے۔ مجھ سے نفع ان سب لوگوں کو پہنچے گا، میرے محلے کے ہندوؤں کو پہنچے گا۔ کس کا دماغ خراب ہے کہ کوئی مارے گا؟ اگر کوئی مارے گا تو 4 ہندو ہی اس میں رکاوٹ بن جائیں گے کہ بھئی ہمارے محلے کے ہیں، اتنے اچھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا تعلق ہے۔ یہ پٹی کس نے پڑھا دی ہے کہ تشدد کرو اور مارو؟ آپ تو ہندوستان میں 1 2 4 مذاہب ہیں جن کے ساتھ ہمارے یہاں دیکھیں جو مستقل مصیبت، یہ سانپ جو گورنمنٹ پال رہی ہے، ہم تو اس سے زیادہ عذاب میں۔ لیکن تشدد کوئی راہ نہیں ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے اور ہم نے زندگی میں نباہ کرنا ہے، زندگی کو نبھانا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ملنا چاہیے جتنا ہمیں ملا۔ ہمارے ہاں تحریک لبیک کی جو شروع ہو گئی ہے، یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ جوان چھوکرے لڑکے جمع ہو گئے ہیں، ان پڑھ، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس پہ قربان کر دیے جانے کے قابل ہر مسلمان کو حضرت سے محبت ہے، ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے۔ اس کا غلط استعمال یہ اب ہمارے یہاں ہے۔ لوگوں کو قتل کر دینا، جینا تو درکنار، لوگوں کو سانس لینے کا موقع نہیں دینا۔ اوپر سے دوسری چیز، ہمارے حکمرانوں کا بالکل نرم رویہ ہو گیا ملک کے بارے میں کہ ان کی رٹ قائم ہے یا نہیں قائم۔ جو لوگ گورنمنٹ کی رٹ کو قائم نہیں ہونے دیتے پھر انہیں اپنا دوست بنا لینا، یہ کیا نتیجہ اس کا نکلے گا؟ اور تیسرے، جو لوگ کسی بھی سطح پر ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے مخالفین کے ساتھ ہیں، ان کی حکومتوں کو برداشت بھی کرنا، اور وہ قطعاً مذمت نہیں کرتے کہ تمہارے ملک میں یہ دھماکہ ہو گیا ہے، یہ کس نے کیا ہے، اور لوگ ہماری زمین پہ ہیں نہیں ہیں۔ یہ تینوں جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں نا، یہ ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے۔ ہم مسلمان لوگوں سے فائدہ اٹھانے والے بن رہے ہیں، دینے والے نہیں بن رہے۔ جس دن ہم نے دنیا کو نفع دینا شروع کیا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ازلی قانون توڑ دے۔ اما ما ینفع الناس 14ویں پارے میں آیا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو کہ جو چیز نفع دیتی ہے، یمکس، ہم اسے زمین پہ قائم رکھتے ہیں۔ اما الزبد، اور جو لوگ نفع نہیں دیتے،
تنکوں کی طرح ہوتے ہیں، تو سیلاب کا پانی انہیں بہا کے لے جاتا ہے اور بالآخر وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ ہم تو خشک ہیں۔ اسے کس نے روکا ہے مسلمان بچوں کو کوئی محنت نہ کریں؟ کس نے روکا ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کا کوئی نہ کوئی فیلڈ انتخاب کر کے اس فیلڈ کی عروج پر پہنچے؟